السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، اس پروگرام کے پلیٹ فارم میں ہماری یہ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی روایت، اپنی ٹریڈیشن، اپنے نارمز کے ساتھ جوڑیں اور ماڈرن مائنڈ کے جو سوالات ہیں، ماڈرن مائنڈ کا جو ایڈیم ہے، جو ان کی زبان ہے، جو ان کی جارگن ہے، اس میں ان سے بات کریں اور روایت کو منتقل کریں. خواتین و حضرات، آج کا موضوع نہایت اہم ہے. ہم بات کر رہے ہیں فلسفی آف ایجوکیشن ان اسلام. اسلام جو اپنا نظریہ تعلیم ایڈوانس کرتا ہے، کس طریقے سے وہ ماڈرن نظریہ ہائے تعلیم سے مختلف ہے. کیونکہ ہم جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ایمفسس لفظ سے زیادہ عمل پر ہے. لفظ سے زیادہ وہ عمل جب آپ کے وجود اور کردار کا حصہ بنتا ہے، ایمفسس اس پر ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلم سوسائٹیز، اسلامی معاشرے کردار کے لیول پر، عمل کے لیول پر تعلیم کو مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے؟ جو علم ہمارے اندر ہے قرآن اور سیرت کا، وہ ہم مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ بہت ہی اہم تضاد ہے جس کو ہم نے بحیثیت امہ ریزالو کرنا ہے. ویورز، میرے اسٹوڈیوز میں آج ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں. ہی از اے سینئر سول سرونٹ، رائے منظور ناصر صاحب. فارمر ایم ڈی بھی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے. اس وقت وائس چانسلر ہیں خاتم النبیین یونیورسٹی کے اور سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے. تو ہی ویئرز ملٹیپل ہیٹس. اور حال ہی میں انہوں نے سیرت النبی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بہت خوبصورت کتاب، ایک عام فہم انداز میں کتاب بھی مرتب کی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، تاکہ جو کردار سازی کی بات ہم کر رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ عملی طور پہ ہمارے سامنے آئے. تو آج ہم رائے منظور ناصر صاحب سے اسلام کا جو فلسفہ ہے تعلیم کا، اس پر بات کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سپریڈ کیسے کیا جائے ماڈرن کانٹیکس کے اندر، اس پہ بات کریں گے. اور اگر موقع ملا تو کہیں نہ کہیں ہم بیوروکریٹک ریفارمز کی بھی بات کریں گے کہ وہ بیوروکریسی کے اندر کس طریقے سے سرکار دو عالم خلافت راشدہ کی انسپریشن آئے اور ہماری بیوروکریسی جو ہے ان ویلیوز کو مینیفیسٹ کرے جو کہ کلونیل ہیریٹیج پر مبنی نہ ہوں بلکہ ہمارے مسلم ہیریٹیج کو ریفلیکٹ کریں. سر، تھینکس الاٹ فار یور ٹائم. ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ. رائی صاحب، آپ ملٹیپل ہیٹس آپ پہنتے ہیں، لیکن میں آغاز میں یہ جو آپ کی کتاب ہے اور کتاب کے تناظر میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ کی محبت ہے، اس پر بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ سرکار کی سیرت کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اس سیرت کو فردر کمپائل کیا جائے، مرتب کیا جائے اور اس کو سپریڈ بھی کیا جائے؟ بیوروکریٹس کی تو اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنے برڈنز ہوتے ہیں، فائلوں میں رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ ایکیڈیمک کام ہے، یہ سر کیسے ہوا؟ سر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں، آپ جو لوگ بھی جاتے ہیں نا باہر، آپ ان سے دیکھیں کہ ان سے پوچھیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سکون والی جگہ آپ کو کون سی ملی، وہ کہیں گے مدینہ منورہ. سبحان اللہ. بے شک. کسی سے پوچھ لیں، وہ بے شک میں کہتا ہوں سوئٹزرلینڈ، لنڈن، امریکہ، نام لیں کسی جگہ کا، جو جیسے ایک ماں کی جائے پناہ نہیں ہوتی، ایسے بندہ آ کے گود میں، ایسے بعض اوقات بڑے بندے آپ پریشانی ہوتی ہے ماں کی گود میں سر رکھ کے تو بس کہتے ہیں اب دنیا جہان. تو یہ تو ہمارے لیے ایک جائے پناہ ہے نا وہاں پہ. واہ واہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے کتاب میں بھی شروع میں بھی لکھا ہے کہ کوئی ایسی ان کا خاص نظر کرم رہی مجھ پہ کہ میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا مجھے سنتیں سیکھنے کا موقع مل گیا کہ پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں. آپ نے کمرے میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، جوتا پہننا ہے تو دایاں، اپنے باتھ روم میں جانا ہے تو الٹ، ناخن کاٹنا، فلان، جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، اور میں نے ان کو اپنے آپ پہ اپلائی کر لیا. ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو شروع میں پتہ نہیں پہلا گیئر، دوسرا، تو کچھ دنوں کے بعد ہم گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں، یا تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، یا گپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ گیئر گاڑی بھی بھی بدل. چل رہی ہوتی. اچھا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس کی اگر پریکٹس کر لیں نا، اب مطلب میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی کمرے میں داخل ہوں اور میرا رائٹ والا پاؤں اندر داخل نہ ہو، بے شک مجھے چھوٹا قدم رک کے لینا پڑے، یعنی وہ عادت پھر آپ کی بن گئی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص فضل ہوا کہ جو دن ہوتے ہیں نا بگڑنے کے،
میٹرک اور کالج وہی ہوتا ہے نا، ٹین ایج سے پتہ انسان کس کس فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ میرا بہت زیادہ دین کی طرف نہ رجوع ہو گیا. اچھا ماشاء مطلب میں نے اگر یہاں سے ایک جگہ جانا ہے اور میں نے دیکھا کہ یہ 20 منٹ کا راستہ ہے تو سورۃ یاسین میں نے حفظ کی ہوئی تھی اور اس طرح چیزیں، مطلب میں نے کہا کہ اچھا میں نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے یا میں نے 2 دفعہ سورۃ یاسین راستے میں، یعنی ٹوٹل یہی. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میری 1 سال میں 1 نماز قضا ہوئی، وہ میں نے پڑھی لیکن بہرحال 1 قضا ہوئی. اللہ. 1 سال میں میری 2 نمازیں قضا ہوئی اور تیسرے سال میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. دیکھیں نا یہ بڑا مشکل ہے، اس وقت علام کوئی نہیں ہوتے تھے، اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نا بڑا خاص فضل رہا. اور بالکل جیسے بندے کو آپ شیلڈڈ گارڈڈ کر لیتے ہیں نا، یعنی ایسے شیلڈ کر لیں تو پھر اس پہ کوئی ادھر ادھر کی چیز اثر ہی، اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل رہا. اچھا پھر میں نے اس سیرت کو ایسے پڑھنا شروع کیا، مطلب بکس کے علاوہ بھی مجھے یاد ہے پہلی میں نے محسن انسانیت کتاب پڑھی، بہت مجھے اٹریکٹ کیا. پھر میں نے آگے آگے شوق مجھے پیدا ہوتا گیا. اچھا میں نے زندگی میں ہمیشہ کتاب خرید کے پڑھی ہے، کبھی میں نے کسی لائبریری سے کتاب بارو نہیں کی. اگر بارو کی ہے تو 2-4 دن کے لیے کہ یار میں دیکھ لوں اچھی کتاب ہے. دیکھیں نا ہمارے لوگ CSS PMS کے امتحانات مانگ کے کتابیں کرتے ہیں، مطلب سموسے کھا لیں گے اتنے پکوڑے کھا لیں گے، ایک سوٹ لے لیں گے، کتاب پہ پیسہ نہیں لگا. وہ پھر میری ایک نا چھوٹی سی لائبریری بنتی چلی گئی، پھر وہ لائبریری تھوڑی بہتر ہو گئی. اچھا پھر مجھے نا زیادہ یہ سمجھ آ گئی، کو پتہ نہیں علامہ اقبال کی طرح. اچھا باقی کتابوں سے ایسے میرا نا وہ ختم ہوتا گیا محبت کے، اس کو چھوڑیں اس کو چھوڑیں. تو میں بالکل قرآن حدیث پہ جسے کہتے ہیں، ہاں سرکاری جو ہوتا ہے پھر وہ تو مجبوری ہے نا، ہم نے لا پڑھنا ہے، محکمے سمجھنے ہیں، دیکھنا ہے، انکوائریاں کرنی ہے آگے پیچھے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہمارا جو کریکٹر ہے جس کی آپ نے بات کی ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ نبیوں کے سردار ٹاپ پہ، ان کی امت سب سے نیچے پستی پہ، کیا کوئی میچنگ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اس کا پھر حل مجھے ایک ہی نظر آیا، اور وہ یہ کتاب جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، یہ پھر میں نے تحریر کی. اور یہ لکھنے کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں لکھی. میرا خیال تو تھا کسی کتاب کو ریکمینڈ کر دیں، تو فائنلی پھر مجھے سمجھ آئی کہ ریکمینڈ والا کام نہیں ہو سکتا، اس کو لکھنا پڑے گا. اور یہ میں اس کو بار بار ہر جگہ کہتا ہوں، کسی مسلمان کے لیے یہ ایک واشنگ مشین ہے. آپ اس کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں، کوئی مسلمان یہاں تک جائے 100% اس کے کردار پہ اثر ہوگا انشاءاللہ. کریکٹر بلڈنگ کا یہ نسخہ ہے. اچھا کیریکٹر بلڈنگ کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نسخہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اب سوال رائے صاحب ایک اور بھی ہے. جی 57 اسلامی ممالک ہیں اور لفظ کے لیول پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دن رات ہم کر رہے ہیں، اور عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ کے لیول پر سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں 24/7. تو یہ جو ذکر ہے ریمیمبرنس، یہ ریمیمبرنس ڈیڈ میں کیسے بنے گی، کنورٹ کیسے ہوگی، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں جب زوال آتا ہے نا تو پھر ہر چیز کا زوال آتا ہے. دیکھیں نا یہ ایک سائیکل چلتا ہے. ایک غریب آدمی ہے، اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت پیسے نہیں ہیں. جب اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ان کو آگے نوکری نہیں ملے گی، ان کو نوکری نہیں ملے گی تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی، صحت خراب ہوگی تو پہلی نوکری چلی جائے گی. یہ اس طرح چل رہا ہے. ایک زمانے میں دیکھیں نا ہمارا یہ ٹاپ پہ تھا نا، ریسرچ ہوتی تھی. یہ یورپ کی ساری یونیورسٹیاں آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم نے یہ اسپین سے اور بغداد سے اور ہر جگہ سے ہماری کتابیں پڑھائی گئیں. اچھا بعد میں بعض نے تو ایمانداری سے کہا یہ مسلمانوں سے پڑھا ہے، بعض نے گتے کے اوپر اپنا نام لکھ لیا، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ان کے ڈارک ایجز میں مسلمان. تو اب وہ ہمارے پہ دور آیا ہوا ہے. دیکھیے ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان جب بنا تھا اس دن جمعہ تھا، یہ جمعرات تھی. بھائی یہ کیلنڈر ہے 14 اگست کو، آپ چیک کر لیں کہ اس دن جمعرات تھی. اچھا یہ بیسک ہے نا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی میں انڈیپینڈنس کی بات کروں، کوئی چھوٹی سی بات نہیں کر رہا. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھیں کتنی بدنصیبی ہے. جس غازی صاحب حسن بتا رہے تھے اپنے پروگرام میں، اب وہ ایک اتھارٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درس نظامی جو 8 سال کا سلیبس ہے اور فل ٹائم وہاں پہ وہ بناتے ہیں عالم، وہاں پہ سیرت النبی کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا. وہ یہ ہے کہ پک اینڈ چوز ہے. اگر بریلوی کا ہے، دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، ان کو جو چیز سوٹ کرتی ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ واقعات اس نے لے لینی ہے. میں نے جب قرآن پاک پڑھا نا، میرے قرآن پاک کے نوٹس بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، جیسے ہائی لائٹ ہوئے ہوئے 7 نوٹ. الکتاب ہے نا، ذالک الکتاب، جیسے میں نے آپ نے کتابیں پڑھی ہیں. اچھا اس میں نے لکھا ہے دیوبندی آیت، بریلوی آیت، اہل حدیث آیت، کہ یہ انہوں نے اپنی مطلب کی چیزیں اٹھائی ہیں. اچھا کتنی بد نصیبی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیغمبر، جن کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، جن سے اگلے جہان کوئی مطلب مہربانی ہونی ہے تو آگے سارا کام چلنا ہے نا جی.
اچھا یہاں سے لے کر آگے تک ہمیشہ تک کے لیے اچھا ان کا ہمیں پتہ ہی کو نہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ یہ باہر 10 لوگوں سے بات کریں 10 میں سے 8 بندے کہیں گے کہ مکہ مدینہ ایک ہی شہر ہے. کہتے ہیں مکہ مدینہ گیا سی. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مکہ اور ہے مدینہ اور ہے. اچھا پھر ہم نے ایسا الجھاؤ پیدا کر دیا الفاظ کے ساتھ. مطلب جو کتاب اب میں نے کتاب کیوں لکھی دیکھیے آج کل کی بات میں اب یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہیں یہ کسی سے کہیں یہ شمبا دو شمبا کیا بلا ہے یار وہ ختم ہو گئی بات 150-200 سال پرانی گفتگو ہے. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کی بات ہے پیر منگل بدھ یا سوار منگل ہے ایگزیکٹلی پیر منگل ہے. نا انہوں نے جان بوجھ ان کو آتا ہے منگل بھی لیکن انہوں نے شمبا دو شمبا لکھنا ہے پتہ لگے کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ ہے. اچھا اب میں نے کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ ایک لفظ مشکل نہ لکھا جائے لیکن ہم لکھتے اور ہیں بولتے اور ہیں. میں بولوں گا آپ مجھے کام کہا میں نے کہا بھائی جان میں پوری کوشش کروں گا. اب جب میں لکھنے بیٹھوں گا تو میرے الفاظ ہوں گے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کروں گا. لوگ جی یہ بھائی جان کہیں گے یار یہ دقیقہ کیا بلا ہے سنا نہیں آج تک یہ کوئی فروٹ ہے کوئی بندہ ہے تو پتہ کرو یہ دقیقہ کی بلا ہے. تو وہ نا ہماری دیکھیں نا یہ ملٹیپل پرابلمز ہیں ہمارے لوگوں کو. آپ دیکھیں گے خالی خولی سے جیسے بندہ ہوتا ہے نا میک اپ کیا ہوتا ہے میک اپ وہی ہوتا ہے نا جو کمی رہ جاتی ہے. اب عورت کی اگر یہاں پہ یہ ریڈ ہو تو خوبصورت لگتی ہے تو وہ ریڈ جس کی نہیں ہوتی پھر وہ لگاتی ہے اوپر کچھ یہ لگاتے. تو ہمارا نا وہ میک اپ کا زیادہ سامان تیار ہو گیا. آپ لوگوں کو دیکھیں گے نا انہوں نے شکلیں عجیب سی بنائی ہوں گی جبے پہنے ہوں گے 6 اور بات کریں گے بیسک قرآن کا ایک دفعہ ترجمہ نہیں پڑا ہوگا. آپ نے کہا نا ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی بھائی جان ٹرانسلیٹ تو تب ہو جب آتی ہو. اب دیکھیں نا میں سنت کے مطابق پانی پینا چاہتا ہوں میری بڑی حب رسول ہے. مجھے اگر وہ 6 سنتے ہی نہیں پتا میں نے سیکھی نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پانی پیتے تھے انہوں نے کیا فرمایا ہے. دیکھیں نا یہ گلاس ہے اب یہ میں نے دائیں ہاتھ میں پکڑا میں بیٹھا ہوں میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے دیکھا کہ یہ پانی صاف ہے تو 4 تو ہو گئی پینے سے پہلے. پھر اس کو 3 سانس میں نے پیا اور بعد میں نے کہا الحمدللہ. اور اگر کوئی بندہ مجھے پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا شکریہ پہلے ادا کریں. دیکھیں نا یہ جو مینرز ہیں آپ کے بچہ زیادہ مہذب ہے میرا کم مہذب ہے دونوں بچے اسی پاکستان میں پیدا ہوئے. آپ نے اس کی ٹریننگ بہتر کی آپ سکھایا کہ بیٹا ایسے بیٹھتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں ایسے. اب آپ کبھی ایسے کریں کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں کسی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک گیسٹ بیٹھا ہوگا جس نے جوتا ایسے کر کے بالکل اس کا یہ جو تلوہ ہے نا وہ آپ کے ایسے فیس کی طرف ایسے کر کے وہ بیٹھا ہوگا اپنی کمر بھی توڑ رہا ہوگا اور آپ کے منہ کی طرف جوتا ہوگا. اس کے بعد آواز کھولیں وہ الحمدللہ فارن کوالیفائڈ ہوگا. آپ اندازہ کر لیں نا اس کو وہ سکھایا گیا ہے نا بھئی آپ نے ڈگری لینی ہے اور جوتا باپ ہے بڑا بھائی ہے کوئی ہے اب آپ ماشاءاللہ جو آپ کا سب سے اللہ نے خاندان اوپر بنایا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے. تو دیکھیں لوگوں کو سیرت کا پتہ ہی کو نہیں. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ میں ٹیپٹا میں تھا جہاں سے اس کا آغاز ہوا وہاں میں نے بلایا سب کو. میں نے کہا اچھا ربیع الاول کا مہینہ تھا 2021. میں نے کہا اچھا ربیع الاول کیسے آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ بہت 200 کنال کی کھلی جگہ ہے بڑی زبردست ہیڈ آفس جو ہے. انہوں نے کہا سر ہم وہ بلاتے ہیں علماء کرام کو وہ نعت خوانی ہوتی ہے باقی تقریریں ہوتی ہیں. ایک بولا وہ کہتے ہیں سر ہم حلوہ بناتے ہیں اور ہر شخص کو ملتا ہے. سر میری گارنٹی ہوتی ہے کسی شخص کو رہ نہیں جاتا. میں نے کہا اس کو بڑا ثواب ہے کوئی ایسی چیز جو بندے کو یاد رہ جائے. اب دیکھیں نا آپ نے ایک فکرہ کہا ہو سکتا ہے ساری زندگی میرے ساتھ میں اس کو لے کے چلوں. انہوں نے کہا جی وہ تو کوئی نہیں. ہم نے کتاب آنن فنن ریکمینڈ کی پہلا انعام رکھا ہم نے 5 لاکھ روپیہ اور ٹیپٹا کے کالج 400 کالج ہے 400 کے درمیان ہم نے مقابلہ کرایا. آپ بلیو کر لیں وہ 5 لاکھ کی کوئی ایسی برکت پڑی کہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس حصہ لیا ان کے پیرنٹس شامل ہو گئے باقی کچھ 4 لاکھ لوگوں نے سیرت النبی پڑھ لی. آخری مقابلہ 20 ٹیمیں جو جیت کے آئیں الحمرہ میں نہیں کرایا. تو ہمارے ڈی جی صاحب نے کہا کہ سر وہ ہم سوال بنا لیں گے. میں کہ ہم نہیں تو پیپر آؤٹ کرنا ہے تو ہم نے تو میں نے بنوانے نہیں. میں نے ہاتھ سے سوال لکھے اور میں نے شفلنگ کر کے خود ہی اس کا کی. اچھا 22 دفعہ ٹائی پڑی مطلب ایسا رٹا انہوں نے لگایا. تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ انسینٹیوائز کرنا ہے اور انسینٹیو کے بغیر نہیں ہوتا. تو ہمیں تو بیسک چیزوں کا نہیں پتا. آپ اب وراثت جو ہے وراثت کے بارے میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وراثت پورے اسلام کا آدھا علم ہے. ایسی اٹ از سچ اے کمپلیکیٹڈ 50%. اچھا اس کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے وہ یونیورسٹی آف لنڈن کی ایک پروفیسر ہے اس نے لکھی ہوئی ہے مس لورین. مطلب جو سب سے اتھینٹک کتاب ملا سے بھی بہتر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہے بالکل آپ نے دیکھی ہوگی. اچھا اندازہ کر لینا کہ ہماری کتابیں ریفرنس ہم پی کے ہتی کا دے رہے ہوتے ہیں تو عجیب ہے. میں نے کہا جب یہ نیچے چیز آتی ہے نا اب میں پڑھ رہا تھا اسپین کے بارے میں. دیکھیں آپ کوئی ملتی جلتی اگر بات کریں گے نا تو کوئی بندہ شاید اس کو مان جائے گا. اچھا بی بی سی CNN وغیرہ بھی تھوڑی گڑبڑ کرتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں لگنے دیتے کیونکہ 90% ان کا ٹھیک ہوتا ہے 10% وہ مکس کر دیتے ہیں. ساؤنڈ آبجیکٹو. ہمارے بھائی جان لکھتے ہیں مصنف کے غرناطہ یا پتہ نہیں کرتبہ دونوں میں سے ایک
1200 باغات تھے. اب مجھے بتائیں 711 میں اسپین فتح ہوتا ہے, یہ کوئی 750 کی بھائی جان بات کر رہے ہیں, 750 عیسوی, اب 2000 ہے. اب مجھے بتائیں پاکستان کی آبادی کتنی تھی 1947 میں؟ جسٹ 75 سال پہلے 3 کروڑ. تو اندازہ کریں کہ 1200 سال پہلے اس شہر کی کتنی آبادی ہوگی جس میں 1200 باغات وہ لکھتا ہے. تو پھر کوئی دیکھے نا وہ 2 مرلے کے باغ ہوں گے. بھئی آپ کوئی ملتی جلتی بات کریں گے تو لوگ آپ کی مان لیں گے. اچھا ہماری کوئی کتاب دیکھیں گے وہ کہیں گے مسلمانوں سے پہلے ساری اقوام جاہل تھیں, اچھا یہ سارا کام دیکھیں یہ مختلف دھاگے ہیں, کوئی چائنا والوں نے کام کیا, کوئی کسی اور نے کیا, ہیومن سویلائزیشن ہے ایگزیکٹلی. اچھا مسلمانوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ 500-600 سال اس کو بہت اوپر تک لے گئے. یہ جب ہوائی جہاز کی ہوئی نا 100 سال پورے ہوئے 1903 میں 2003 میں, تو 1903 میں بنا اور 100 سال ہوئے تو اس کی انہوں نے وہ 100 سالہ جشن منایا. تو ہم ایسے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے پی ٹی وی پہ میں نے کہا دیکھیے اس میں تو مسلمانوں کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو کیا حصہ ہے, وہ تو رائٹ بردرز. میں نے کہا ناٹ ایٹ آل. ابن فرنس آپ جانتے ہیں, ابن فرنس نے پہلی دفعہ کہا اسپین میں, اس نے کہا یار اگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اس سے بہتر میرے پاس سانچہ ہی نہیں اللہ فرماتا ہے جو انسان کو بنایا. اس نے کہا انسان اڑ سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرندے اڑے اور انسان نہ اڑے. اچھا اس نے بڑے بڑے پرشر بنا کے اس دور کے لحاظ سے کو پرندوں کے پر کو جوڑ جاڑ کے تو ایسے ایسے جیسے پیراشوٹ ہوتا ہے, اور اس کی ڈیتھ بھی ایسے ہی ہوئی. وہ بادشاہ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر رہا تھا تو 1 کلومیٹر ویسے ٹیلے پہ بھاگ کے آتا تھا اور اڑ لیتا تھا. تو میں نے کہا بھائی رائٹ بردرز کے ساتھ آج ذکر ضروری. اچھا بہت ہمیں کالز آئی, لوگوں نے کہا جی کمال ہو گیا. وہ جتنا آپ دیکھیں ابھی تو میں نے کہا کہ آپ لا کی بکس اٹھائیں, آپ میڈیسن کی اٹھائیں, آپ ہسٹری کی اٹھائیں, اگر آپ کو خود پتہ ہے تو ایک الگ بات ہے. جس ملک کی کتابیں ہی غلط ہوں 100 تو میں نے بین کی. کیا اس پہ میں آنا چاہوں گا آپ کے پاس, لیکن جو ابھی تک بات ہوئی آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ باتیں فریگمنٹس میں ہیں. جیسے سیرت نبی کی اوپر ہی ہم بات کریں گے, ہم سیرت النبی کو بھی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں ایگزیکٹلی, اور اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کو پہلے رکھ رہے ہیں, سیرت النبی کو نعوذ باللہ بعد میں رکھ رہے ہیں, قرآن کو بھی بعد, ہاں قرآن کو بھی بعد میں رکھ رہے ہیں. اور فریگمنٹس میں کور ٹو کور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک, آپ کی برتھ سے بلیسڈ ڈیمائز تک, وہ ہم اپنے مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھا ہی نہیں رہے, اور جس کی وجہ سے جو اسکالرشپ باہر آ رہی ہے وہ بھی پھر جنگوئسٹک ہے, اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے ایک دوسرے کو ریبٹ کرنا ہے, مناظراتی ہے اصل میں, مکالمہ مر گیا نا وہاں پہ. اور ہماری کتابیں پھر اپنے اپنے درجے پہ بھی پرابلم ہے. اچھا آپ جب یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں کے ایم ڈی رہے, اور وہ ایک بڑا, ہم نے بھی آپ کو ٹیلی ویژن کے اندر دیکھا, آپ کی بڑی بڑی بلکہ پریس کانفرنسز, پروگرامز, بڑی بڑی کتابیں آپ نے بیان کیں, اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے آپ نے نکال کے دکھایا کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے یہ تو غلط طرف چلے جائیں گے. تو وہ روداد کیا تھی سر؟ اچھا وہ روداد یہ تھی بیسیکلی کہ ہمیں دیکھیے ہمارا ایک پورا ادارہ تھا پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. جی کریکولم بھی انہوں نے بنانا ہے اور باقی ٹیکسٹ بک بورڈ کی ساری کتابیں پاس کرنا, یہ کرنا, اور پورے ونگز ہیں, لوگ ہیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. لو جی وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے, اور لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی خاتم النبیین کا یہ مسئلہ ہو گیا, کوئی ورڈز غلط ہو گئے, کوئی اور ہو گیا. اچھا لوگوں نے جب زیادہ شور شرابہ ہوا, میڈیا پہ بات آ گئی, تو بورڈ نے کہا چلو ایک آدھ کتاب کو بین کر دیتے. اچھا وہ میرے جانے سے پہلے کوئی ایک خاتم النبیین کا ایسا ایشو ہوا, میرے جانے کے بعد بھی ایک ہو گیا. یہ ورڈ غلط لکھا ہوا تھا, نہیں ورڈ غلط ہو گیا, یا انہوں نے بیچ میں وہ پہلے لکھا ہوا تھا تو اس کو نکال دیا کسی کتاب والے نے. اچھا اس طرح کر کے مطلب ہمیں لوگ غلطی بتاتے تھے, اکا دکا تو ہم بورڈ والے کر لیتے تھے. اچھا میں نے ان سے پوچھا بھی یار ہم یہ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے, ہمارے ایک دفتر ہے, لوگ ہیں, تو بجائے کہ دوسرا بندہ کہے جی آپ کے ادھر نشان ہے تو ہم بہتر شیشہ دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا جی کوئی بندے انہوں نے کہا سر ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, بلایا ان سب کو. میں نے کہا جی آپ اپنے سبجیکٹ کی کتابیں پڑھیں, اس میں جو غلطیاں ہیں وہ مجھے بتائیں. کہا سر مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا جی آپ پہلی میٹنگ ہم پھر کب رکھیں؟ انہوں نے کہا جی 14 دن کے بعد. میں نے کہا بھائی جان وہ 14 دن والے جو ہے نا وہ چلے گئے, ہاں وہ میں نے کہا یہ کوئی دن کو 11-12 بجے کا ٹائم تھا. میں نے کہا آج رات آپ نے مجھے سونے سے پہلے بتانا ہے کہ آپ نے کتاب میں کیا پڑھا. اس نے کہا سر میں اتنا جلدی. میں نے کہا نہیں آپ 10 صفحے پڑھ لیں, آپ 10 صفحے پڑھیں گے, آپ غلطیوں کو نشاندہی کریں گے, اس کی فوٹو بنائیں گے, مجھے بھیجیں گے, مجھے تسلی ہو کہ آپ نے 10 صفحے غور سے پڑھ لیے. یہاں سے ہم نے وہ تھوڑا سا ریگ مار کے سیدھا کیا. اچھا پھر دیکھیے جب میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا نا, کوئی پتہ نہیں تھا ایم ڈی کون ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کون ہے, دوسرا کون ہے. 4 بجے کے بعد ہم سلیپر وغیرہ اتار کے بالکل اور حالت میں ہوتے تھے. میں نے کہا جب تک کام ہے آپ کو کڑھائی گوشت پسند کی چیزیں سب میں کھلاؤں گا, کام کریں گے. اچھا وہ پہلے ہم نے جب پکڑا اسلامیات کو, سوشل اسٹڈی کو, اردو کو, مطلب وہ ذرا آسان کام تھا, انگلش کو.
آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ ہمارے بچے جا کے پڑھ کے آتے ہیں. اب ایک لیسن انگلش کی کتاب میں وہ ان کی تھی میرے خیال ہے کیمبرج والوں کی. لیسن سر یہ ہے کہ ہمارے بچے بچی جو 15-16 سال کی بچی ہے جس نے اب آگے اس کا سوچا نا میک اور بریک والی اس کی ایج ہے 9th 10th میں او لیول کا جو ہے اس میں وہ پڑھ کے آ رہی ہے کہ وہ لکھتی ہے جی کہ میں ایک ہاسٹل میں گئی وہاں پہ کرسچینٹی کا سارا مجھے ایسے چرچ میں لے گئے بائبل پڑھی فلاں. اینڈ میں اس نے کہا جی کہ ایک مس ملر تھی وہاں پہ اور لڑکیوں ہاسٹل میں جب ہم چلی گئیں رات کو تو لڑکیوں نے کپڑے اتار دیے اور دو لڑکیاں اکٹھی ایک بیڈ پہ سو گئیں اور میں اسٹیپ آف نہیں کر سکتی تھی تو مجھے ملر نے ہیلپ کی اور اس کے بعد میں بھی ان کے ساتھ سو گئی اور پھر لائٹس بند کر دی گئی. یہ تو میں نے شرم کی وجہ سے تھوڑے آنکھیں نیچے کر کے الفاظ جلدی میں ادا کیے ہیں کہ یعنی وہ گرافک ڈیٹیل جس قسم کی ولگر لینگویج. اب انہوں نے تو کلاس میں یہ پڑھانا ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک ورڈ کا ذکر کر کے. ایک کتاب میں ہے کہ پوجا پاٹ کیسے کرتے ہیں آپ اندازہ کریں وہ تلیجو ایک ہے دیوی ہے پالکی کیسے اٹھاتے ہیں فلانا. یہ ہماری کتاب ہمارا آزاد کشمیر وہ شو ہوا ہے انڈیا کے کلر میں. اب ہمارا بچہ کہتا ہے نقشہ ہی تبدیل کر یہ نقشہ پھر اس کے بعد ہی ہوا ہے. یہ پاکستان کا نقشہ جو دوبارہ بنا ہے سارا گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا یہ اس ہماری کاوش کے بعد ہی ہوا ہے. اب دیکھیں نا آپ روزانہ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کشمیر جو ہے نا اتنا ہمارا آزاد ہے باقی پھر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ ایک ہی کلر میں دیکھ رہا ہے جو انڈیا کا کلر ہے وہی کشمیر کا ہے. وہ باقاعدہ انہوں نے کلر کر کے بتایا کہ یہ انڈیا کیسے ہے. اچھا قرآن پاک کی یہ ہے کہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آگے کچھ انورٹڈ کاماز میں الفاظ ہیں اور وہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے. اچھا استغفر اللہ قرآن کی آیت ہی نہیں سر خود ہی بنا کے 4 آیتوں کی جو صورت ہے نا مطلب 4 آیات کی صورت اس میں ترجمہ لکھا ہے. یہ کون لوگ کر رہے تھے سر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی ایک سازش تھی. میں عرض کرتا ہوں 4 آیات میں سر ایک آیت کا ترجمہ ٹھیک لکھا ہوا ہے اگلی آیت کا ترجمہ لکھا ہی نہیں ہے اور اگلی آیات کا غلط لکھا ہے اور اگلی کا پھر غلط لکھا ہے. اچھا اور جوڑ کے لکھا ہوا ہے یعنی یہ نہیں کہ اس کے نیچے بندے کو پتہ لگ جائے کہ نہیں لکھا ہوا نا جوڑ کے لکھا ہے. اوپر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے ترجمے میں سورۃ فاتحہ بھی ہے سورۃ اخلاص بھی ہے. اچھا اس طرح کی قائد اعظم کے بارے میں غلط علامہ اقبال غلط سر سید احمد خان غلط. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا کہ 1898 میں ان کی ڈیتھ ہوئی کہ اس کے 35 سال کے بعد انہوں نے مرنے کے 35 سال کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری حاصل کی. ٹھیک ہے مطلب وہ ایک تماشا تھا. اچھا اب جو آپ والا سوال ہے کہ یہ کون تھے اس کے پیچھے 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو ہمارے مسلمان جو ماشاءاللہ جو پہلے جن کی باتیں کر رہے ہیں اردو بازار میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کتاب کیسے چھاپتے ہیں وہ بندہ بٹھاتے ہیں ایک کتاب لکھنی ہے جی 4تھی جماعت کی اسلامیات کی وہ 5-6 کتابیں پکڑاتے ہیں کمپوزر کو اسے کہتے ہیں کوئی ادھر سے پکڑے کوئی ادھر سے پکڑو گتا گتا وہ ٹھیک لگاتے ہیں اوپر سے لش پش پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے مارجن زیادہ ہوتا ہے آگے اسکولوں میں وہ لگا دیتے ہیں. اب کوئی کتاب اصولاً پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چیکنگ کے بغیر لگ نہیں سکتی لیکن لگی نہیں نہ ایجوکیشن والوں نے چیک کیا نہ کسی اور نے چیک کیا نہ والدین نے چیک کیا. اچھا آکسفورڈ کی میں نے 16 بین کی اس میں سے 100 میں سے صرف آکسفورڈ کی 16 تھی اور آکسفورڈ آپ پتہ ہے 1000 سال سے بزنس کرتے ہیں 180 ملکوں میں ان کی فرسٹ ٹائم بین ہوئی. تو انہوں نے کہا جی یہ بڑی زیادتی. میں نے کہا دیکھیں یہ ڈاکیومنٹڈ ہے آپ نے لکھا ہے یہ 5 صوبے ہیں پاکستان کے آپ مجھے دکھا دیں کہاں پہ 5 ہے. آپ کو یاد ہے یہ جو آج بھی اگر آپ کسی پرانے جرنل سے بات کریں نا تو وہ کہے گا پنجاب سندھ اور فلاں اور وہ کہتا ہے بلوچستان. وہ بلوچستان نہیں بولے گا کیونکہ پہلے اس کا نام بلوچستان ہی تھا. پھر بلوچوں نے کہا بھئی ہم بلوچ نہیں ہیں ہم بلوچ ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 1 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی آئین پاکستان ترمیم کرنی پڑی یو کو او بنانے کے لیے. تو میں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے 4 صوبے ہیں آپ نے 5 بنا دیے. اچھا جب ساری باتیں انہوں نے کہا نہیں ہم سے غلطی ہو گئی. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا پرفیکٹ ہم نے کام کیا الحمدللہ رب العالمین. 100 کتاب میں نے بین کی آپ کوئی 100 آرڈر پاکستان میں نکالیں اگلے دن آپ کا چیلنج ہو جائے گا. میرا کوئی آرڈر ریورس ہوا ایک بھی آرڈر ریورس نہیں ہوا. یہ گئے کروڑوں روپے لے کے انہوں نے اعتزاز احسن سے بڑے جو وکیل ہیں جو اس کے ساتھ کے ان سے بات کی. انہوں نے میرا آرڈر پڑھا انہوں نے کہا جی یہ ہے 2 اور 2 4 والی آپ پیسے دیتے ہیں تو ہم کیس کر دیتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. چپ کر کے یہ بیٹھ گئے. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا فائدہ 2 فائدے ہوئے. ایک تو میری ٹرانسفر ہو گئی میں او ایس ڈی بن گیا ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ آگے ان کا وہ رک گیا. ابھی ہم نے 10,000 میں سے 500 کتابیں چیک کی 9,500 باقی تھی جو کہ نہیں پھر بعد میں چیک ہوئی. ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے ایک اپنا مائنڈ دے دیا نا کہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو ہم او ایس ڈی کر دیں گے پروموشن میری بلاک ہوئی. لیکن اللہ میرے کام تو کبھی رکتا ہی نہیں سب ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہوگا کہ پیرنٹس کے اندر ایک فار دی فرسٹ ٹائم آئے کہ یار بچے کو صرف یونیفارم اور گاڑی اور ٹیوشن اور سکول نہیں ہے کتاب بھی کھولنی ہے. مجھے بڑے لوگوں کے فون آئے انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلی دفعہ کتابیں کھولی ہیں تو یہ کیا تماشا ہے. تو وہ ایک اچھی تحریک چلی الحمدللہ اور اس سے بہت فائدہ ہوا.
اچھا، اب میں آپ سے ایک اصولی سوال آپ کی ان باتوں سے میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو تفاوت ہے، سیگمنٹیشن یا فریگمنٹیشن، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے جو ہاں ملٹیپل ایجوکیشنل سسٹمز ہیں. ایک تو مدارس کا سسٹم ہے، وہ بالکل علیحدہ سے ہے. ایک ہمارا جو بھی ویسٹرن یا ماڈرن اس کو ایجوکیشن کہہ لیں گے، علیحدہ سے ہے. اور اس میں بھی پھر 2-3 طرح کی سٹریمز ہیں. او لیولز، اے لیولز بالکل علیحدہ سے ہے. ایک امریکن سسٹم بھی نیا انٹروڈیوس ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. پھر میٹرک والی سٹریم بھی ہے. پاکستان کے اندر یہ جو تجربہ ہم نے کیا نیشنل کریکلم بنانے کا یا سنگل نیشنل کریکلم بنانے کا، یہ کامیاب ہو سکتا ہے اس فریگمنٹیشن کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یا یہ بھی کسی دیوانے کا خواب ہی رہے گا؟ یہ 100% ہو سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں. دیکھیں نا، یہ ہم ایک محکمے کا نام لیتے ہیں، موٹر وے پولیس. موٹر وے لفظ نکالیں تو پیچھے کیا بچتی ہے؟ پولیس. پاکستان کی پولیس ہے نا. یہ ٹھوکر پہ ہم جائیں، حالات بدل جاتے ہیں. سیٹ بیلٹ آپ لگا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یار انہوں نے چلانے، مطلب اس میں ہوا ہے اسی ملک میں. تو جہاں اسی ملک میں کرپشن، 2 نمبری، سب کے اندر بھی ایٹم بم بن گیا نا، میزائل بن گئے. تو جہاں پہ کوئی بہتر ماحول تھوڑا سا بھی پرووائڈ ہوا ہے، کچھ لوگوں نے محنت کر کے ایک بہت اچھا، دیکھیں نا 57 ملکوں میں ایک ہمارا ہی ملک ہے نا جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. یہ تو بہت آسان کام ہے. لیکن یہ جو لوگ کر رہے تھے انہوں نے بالکل غلط کیا، اور نہ ان کی نیت تھی. انہوں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جو ہیڈ تھے ان کو چکر دیا. اچھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں اس وقت ٹیکسٹ بک بورڈ میں تھا، میں نے کہا یار دیکھو، یہ جو ہے نا کریکولم، آپ کسی بندے سے کہیں اس کا اسپیلنگ مجھے بتا دے. یہ کریکولم ہے، یہ کوریکولم ہے، یہ کیا بلا، یہ لفظ کسی کو آتا ہی نہیں. اچھا، میں نے کہا دیکھیے، اگر آپ پڑھتے ہیں بیکن ہاؤس میں یا سٹی میں یا فروبلز میں کسی جگہ بھی، میں پڑھتا ہوں میٹرک میں، اگر میری اور آپ کی کتاب سیم اندر سے نکلتی ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک سیم کتاب ہے، تو یہ ہے سنگل نیشنل کریکولم. اچھا، اب دیکھیں نا کریکولم کیا چیز ہے. کریکولم سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ ہم نے بچے کو سکھانا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت لکھ دیں، آگے حدیث لکھ دیں، آگے کوئی اسلامک ہسٹری سے واقعات لکھ دیں. میں ہو سکتا ہے میں ایک اپنی طرف سے تحریر بنا کے ایک سٹوری سی بنا کے لکھ دوں. دونوں صورتوں میں بچہ یہ سیکھے گا کہ مجھے سچ بولنا چاہیے. اچھا، یہ جو اس کی آؤٹ کمز ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. اچھا، پہلے کون سی کتاب ہے جو کہتی ہے چوری کیا کریں یا ڈکیتی کیا کریں یا کیا، مطلب اس کا الٹیمیٹلی وہ ایک طرح کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اس کی کتاب کی انگلش اور لیول کی ہے، آپ کی اور لیول کی ہے، وہ اور سائنس پڑھا رہا ہے، آپ اور سائنس پڑھا رہے ہیں. دیر شوڈ بی ون سنگل بک. یہ ایک بات ہوگی. یعنی میں نے کہا کور ٹو کور کتاب ایک نکلے. ہاں ٹھیک ہے، آپ اچھے اسکول میں ہیں، آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوگا، آپ کے ٹیچر کی کوالٹی میں بھی بہتر ہو، کتاب تو ایک نکلے نا. میں اور آپ دونوں جو ایک جماعت میں ہیں. لیکن سر، اگر کتاب ایک ہم کر دیں اور جی ٹیچرز کی وہ کیپیسٹی نہ ہو، ہمارے ایجوکیٹرز جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ایٹسن کالج کے ٹیچر کی شاید ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں اس کی ہے، تو پھر بھی وہ اینڈ رزلٹ، آؤٹ کم تو وہی رہے گی کہ وہ جو تفاوت ہے وہ برقرار رہے گی بچے کے درمیان. دیکھیں نا، کیپیسٹی گورنمنٹ کے لیے بنانا کوئی مسئلہ نہیں دی. جتنے گورنمنٹ کے وسائل ہیں نا، پرائیویٹ بندہ جتنا مرضی چھلانگے لگا لے نا، گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کے پاس ہی بجٹ ہے 6-7 ہزار ارب روپے، کس اور کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں نا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب فنومینا ہے پاکستان میں کہ جو سرکاری ٹیچر ہے اس کی تنخواہ ڈبل ہے پرائیویٹ سے. یعنی اگر پرائیویٹ والا، اچھے اسکول والا 40-50 ہزار 60 ہزار یہ ٹیچرز کی رینج ہے، اور ہماری جو ہے وہ 80 ہزار 90 ہزار، مطلب عام سا آپ ٹیچر لے لیں، اس کی 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ سیلری ہے. اچھا، آپ ان کی کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر نہیں ہے ان کی چھانٹی کریں، ان کو کوئی آپ گولڈن ہینڈ شیک دیں. نئی دیکھیں نا کتنی دنیا بے روزگار بیٹھی ہے، ان کو انڈکٹ کر لیں. یعنی گورنمنٹ اگر کرنا چاہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا، میرا بچہ کیوں نہیں ان پڑھ رہتا، دوسرے سیکریٹری کا کیوں نہیں رہتا، چیف منسٹر کا کیوں نہیں رہتا، پی ایم کا؟ بھائی ہمارا ان سکولوں سے تعلق ہی کوئی نہیں. میں تو یہ پیٹتا ہوں، جو آپ گورننس کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے جزیرے اپنے الگ کر لیے ہیں، ہمارا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیو آر 1 میں ہماری رہائش ہے، کروڑوں کے گھر ہیں. میں نے 2011 میں اس کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا ڈان اخبار میں، چھپا وہ میرے نام سے، روڈ ٹو سیلف ریلائنس. اس میں لکھا جی ہمارے یہ سرکاری گھر ختم کرے. تو لوگوں نے کہا غریب ملک. میں نے کہا نہیں، غریب تو ہوتا ہے جس کے چلیں جیب میں کم پیسے ہیں، وہ گزارا چلا رہا ہے. یہ مقروض ملک ہے بھائی، مقروض اور غریب میں تو بڑا فرق ہے. تو ہم تو مقروض ہیں، جب قرضہ ادا کریں گے پھر غربت اور پھر اس سے آگے بات شروع ہوگی. تو یہ تو ہم نے دیکھے نا، گورنمنٹ کی سمپل بات یہ ہے کہ جس ملک میں کاظمی صاحب 2.5-2 کروڑ بچہ. اچھا، اب یہ دیکھیں، ایک ڈسٹرکٹ والوں کو صرف پتہ ہے، خضر ضلع میں، گلگت بلتستان میں پتہ ہے کہ کتنے بچے آؤٹ آف سکول ہیں. باقی یہ سب تک بندی ہے، سب اندازہ. ایک ٹی وی نے چلایا جی 35 لاکھ بچے سکول نہیں جاتے، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے.
دوسرے ٹی وی چلایا جی 55 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. ایک ذرا بڑی پارٹی تھی, انہوں نے کہا جی 2.5 کروڑ, وہ 2.5 کروڑ زیادہ مشہور ہو گیا. اچھا کیسے پتہ لگا کہ یہ 2.5 کروڑ ہے؟ اگر یہ پتہ لگ سکتا ہے کسی لیپ ٹاپ سے, تو پھر مردم شماری پہ اتنے ارب روپے جو آپ لگاتے ہیں وہ بھی لیپ ٹاپ سے کر لیے کریں. یو ہیو ٹو گو ڈور ٹو ڈور. آپ وہاں جا کے گراؤنڈ سر آن گراؤنڈ گننے پڑتے ہیں, جیسے لوگ گنتے ہیں ایسے بچے گنیں گے. اچھا یہ 2.5 کروڑ والا بھی ایک ایسے ہی ہے, کوئی پتہ نہیں 55 لاکھ ہے, 2.5 کروڑ ہے. ہمارے ایسٹیمیٹس بھی ابھی ریلیٹیو ہیں سر یہ ایسے ہی نا, مطلب ایک بات مشہور ہو گئی. اب دیکھیں نا یہ ڈاکٹر محبوب الحق کی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ 22 خاندانوں کے پاس وہ بیٹھے ہوتے پائیڈ میں, تو جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور جن دوست کے ساتھ, یہ بات مجھے انہوں نے خود بتائی, ان کا ڈاکٹر محبوب الحق صاحب, ان کی بیگم اور یہ میرے دوست اور ان کی مسز, تو باہر ایک بڑی پریس کانفرنس, تو انہوں نے کہا یار کوئی فگر ایسا دیتے ہیں نا کہ ایک بڑی اسٹوری اور تل کا مچ جائے, کموشن کریٹ. ایگزیکٹلی. اس نے کہا چلے ایسے, اب یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کی زیادہ دولت چند ہاتھوں میں, یعنی یہ چند تک تو ہر ایک کو پتہ. انہوں نے کہا چلے ایسے کرتے ہیں 22 خاندان. بھئی آپ نے کون سی لکیر لگائی کہ اتنے بلین ہوں گے تو وہ اس میں بریکٹ میں آئے گا اور اس میں نہیں آئے گا؟ تو جی چڑھ گئے 22 خاندان. آپ کتابیں کھولیں 22 خاندان. اسی طرح ہماری کتابیں ہیں, اس طرح ہمارا سلیبس ہے. گورنمنٹ کی دیکھیں نا سرے سے کوئی پرائرٹی نہیں ہے. جس دن گورنمنٹ چاہے گی نا کہ بچے پڑھیں, سب سے پہلے وہ بچوں کی گنتی کرائیں گے کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے, جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان کے ریزنز لکھیں گے. یہ میں نے ایک ضلع میں ایز اے ڈی سی کام کر لیا ہے, اور ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ناٹ اے سنگل پینی ہم نے اس پہ اپنے ذرائع سے ہم نے کی ہے. میرے پاس ایک بچے کا ڈیٹا پڑا ہے غزر کا, یہ گلگت اور چترال کے درمیان پتہ ہے. اچھا وہاں پہ کہ یہ بچہ اگر اسکول گیا ہے تو اسے اسکول کیوں چھوڑا ہے, اور نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا, پورا اس کا ڈیٹا موجود ہے. آپ نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا. اچھا اب رائے صاحب پھر بات یہ ہے, یو آر اسپیکنگ ان لائک اے بیوروکریٹ, مجھے یہ کہنا پڑے گا. تو مجھے نہیں پتا آپ کے جو دوست ہیں بیوروکریسی کے اندر وہ آپ کی باتوں کو کیسے لیتے ہیں, لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں. پاکستان میں ہم اور بھی بہت سے اداروں کی بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی اگر ہم ایڈمنسٹریٹو ریالٹی دیکھیں تو بیوروکریسی ایک بڑی, وہ میرا خیال ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کوئی مطلب حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, مگر آپ لوگوں کی حکومت مستقل ہے, اور آپ لوگوں کا نام بھی اتنا نہیں آتا جتنی آپ لوگوں کی حکومت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کلونیل ہیریٹیج سے انسپائر ہو کے جو مقابلے کا امتحان ہم نے رکھا, اور اس میں ایک نئی کلاس ہم نے بنا دی, براؤن صاحب بابوز کی کلاس بھی بعض لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ بابوز ہیں اور یہ براؤن صاحب اور واٹ ایور. یہ جو کلاس ہے ادھر بڑا انرشیا ہمیں نظر آتا ہے, اسٹیٹس کو اور ریزسٹنس ٹو چینج ہمیں نظر آتی ہے. تو وہ کیا کریں کہ یہ جو ہماری کلاس ہے جنہوں نے اصل میں آن گراؤنڈ, فائنانس آپ لوگوں نے چلانا ہے, انٹیریئر آپ لوگوں نے چلانا ہے, پولیس آپ لوگ چلاتے ہیں, یہ سارے کام تو آپ لوگوں نے کرنے ہیں, اوپر والے کو مشورہ بھی آپ نے دینا ہے. تو کیا کریں کہ آپ لوگ, سخت سوال ہے, کلونیل ہیریٹیج سے خلافت راستہ والے ہیریٹیج میں آ جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی خوشبو جو ہے ہمیں اپنے ڈپٹی کمشنر سے نظر آنا شروع ہو جائے. یہ کیا کریں گے سر اب ہم؟ بالکل بڑا ویلڈ سوال ہے. پہلے تو دیکھیں یہ ہے کہ جو آپ کی ریکروٹمنٹ ہے کیا وہ صحیح ہے. دیکھیں برطانیہ میں سپاہی بھرتی ہوتے ہیں سارے کانسٹیبلز, اور سپاہی سے آئی جی بنتا ہے. اچھا ہمارا پٹواری 40 سال پٹواری بھرتی ہوتا ہے, پٹواری ہی ریٹائر ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے ہم نے وہ آپ نے کہا نا کہ ہم فیس لیس ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کون کدھر ہے, سارا چکر شکر کر کے کسی کو عوام کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں راجہ پرویز اشرف جب تھا منسٹر یہ بجلی کا, تو اس کی کتنی بےزتی ہوئی, راجہ رینٹل فلانا, یہ دیکھیے اس کی فیملی ہے, بچے ہیں, باعزت آدمی ہے. اچھا جدھر جانا ہے لوگ اس کو دیے نعرے لگا رہے ہیں میڈیا پہ, ہر جگہ پبلک میں, وہ جانے سے قاصر تھا. اس دور میں کوئی سیکریٹری بھی تھا, اس دور میں کوئی چیئرمین واپڈا بھی تھا, کسی کو نام آتا ہے بھائی, وہ بھی تو ذمہ دار ہے نا جو ڈائریکٹلی ہے. تو اچھا ہم اپنا رکھ لیتے ہیں, برے کے لیے ہم ان کو آگے کر دیتے ہیں, اور یہ بڑے شوق سے ہو جاتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ ان کو بھی فوٹو بنوانے کا بہت شوق ہے. بھائی وہ کہنا سیکٹر صاحب آپ بتائیں یہ بیڑا غرق تو آپ نے کیا. لیکن سر بات یہ کہ اب کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے ہمارے اندر یہاں پہ. سر میں عرض کرتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی یہ بڑے عجیب و غریب ہے. تو میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات اصولی سطح پہ سمجھیں. مطلب ایٹ ٹائم نام بھی شاید ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ وی نو کہ ہمارے بیوروکریٹس کیپیبل بھی بہت ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, شارپ ہیں. لیکن کلونیل ہیریٹیج وہ جو ڈسٹنس ہے جو سروس ڈلیوری کے لیے ایک ہرڈل بنا ہوا ہے کہ میں ہیومن بینگز کے ساتھ اتنے فاصلے اور اتنے گیپ کے ساتھ ہوں کہ ایک عام شہری کی رسائی نہیں ہے, میں نے اس کے مسئلے اس لیے میں حل بھی نہیں کرتا, میں اتنے پیڈسٹل پہ بیٹھا ہوں. یہ کیسے کم کریں اصولی سطح پہ یہ بات ہونا. یہ جتنا بھی سسٹم ہے نا جیسے آپ بتا رہے ہیں, یہ سارے کو ڈسمنٹل کر کے آپ کو ایک نیا سسٹم بنانا پڑے گا.
اب دیکھیں نا ہم نے کتنی چستی چلاکی کی ہے افسروں نے. ہم کہتے ہیں جی پٹواری کا آپ نام لینا, آپ کہیں جی یہ پٹواری ہے, میرا بتائیں یہ کمشنر ہے. کوئی بندہ سمجھے گا یہ بہت کرپٹ ہوگا, یہ بہت ایماندار ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان کے پٹواری کرپٹ ہیں اور ہم ایماندار ہیں جو ان کے اوپر افسر بیٹھے ہیں, لیکن ہم نے اپنی امیج کیسے اپنا ٹھیک رکھا ہوا ہے. پولیس میں دیکھیں نا آج تک سیدھے منہ FIR درج نہیں ہو رہی. باقی جس محکمے کو دیکھیں گے اس کی وجہ ہے, ایک تو دیکھیے اس کے اندر جو ریفارمز ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے ہونے ہی نہیں دی, ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں ریفارمز کیا ہے سر؟ ریفارم ہے نا, پہلے یہ گورنر ہاؤس گرائیں, اس کے بعد GOR1 گرائیں جہاں پہ میں رہتا ہوں. دیکھیں نا ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم کروڑوں روپے 50 کروڑ 100 کروڑ کے گھر میں ایک مقروض ملک کا سرکاری ملازم رہائش رکھے, یہ بات بنتی ہے؟ بالکل نہیں بنتی. اچھا یہ جب یہ گریں گے تو پھر کچھ اور بھی گریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں یہاں پہ جس کو مل گیا نا وہ ایک صاحب اس طرح, تو میں ان سے یہ نہیں رہا صاحب, دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ, میں نے کہا بھائی جان آپ یہ چاہتے ہیں کہ 50-60 سال میں اور آپ تو موج کر لیں, پھر باقی اگلے بھی یہی مثال دیں گے, یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. یہ سر پورا سسٹم آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اب ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے سول سروس کی, اچھا اس میں دیکھیں نا یہ جو ہے کریکٹر بلڈنگ والی بات, آپ کا جو بھی گاؤں محلہ شہر ہے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی وہاں برا کام کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے سب سے پہلے آئے گا کہ یار میرے والد صاحب کی بڑی عزت ہے, یار میرے دادا جی کی بڑا نام ہے, تو یو ول اسٹاپ. آپ کہیں گے نہیں یار یہاں نہیں, جو مرضی آپ کو کچھ کہہ لے, آپ کہیں گے یار میں بالکل. اگر ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آ جائے کہ بھئی انہوں نے ایسے کیا اور ایسے نہیں کیا, ایسے منع کیا, یہ ڈوز ڈونٹس ہے, سر یہ شامل ہی کوئی نہیں. میں نے اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے سرکاری ملازموں کے لیے. بھائی اچھا ہمارے پاس ایک بندہ آ گیا, بھائی وہ عوام ہے, ہم نے کہا سائل آ گئے, سائلین اتنے بجے, وہ سائل ہے, وہ آپ سے بھیک مانگنے آیا ہے, اس کے ٹیکس سے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس کا نام ہم رکھا سائل, تو میں نے کہا نہیں سائل نہیں ہے, وہ ہمارا امپلائر ہے, وہ ہمارا امپلائر ہے. نومن کلیچر میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا یہ سب سے ٹرینڈ تو اس کے لوگ ہیں نا, یہ جو موبائل کے آگے بیٹھے MBA کر کے رٹو توتے. آپ اس کو فون کریں, میں نے ایک دفعہ ان کو فون کیا, وہ جو سروس کوئی بھی ہوتی, میں نے کہا السلام علیکم دس از فہد, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. میں نے کہا بھائی جان کوئی 4 کروڑ روپے چاہیے تھے. سر 4 کروڑ میں تو نہیں دے سکتا. میں نے کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہیلپ کرتا ہوں. میں نے کہا پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہاؤ کین آئی سرو یو, کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. کاظمی صاحب آپ ہولڈ کریں, میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. میں کہا تو قائد اعظم لگے ہیں تو میرے گائیڈ کریں گا, میٹرک تیری تعلیم ہے. ہمیں بیسک جو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ میرا امپلائر ہے, اس کا میں نوکر ہوں, یہ میرا وہ نوکر ہے. یعنی آپ یہ سول سرونٹس کو پیغام دے رہے ہیں, سول سرونٹس کو بتایا ہے. اچھا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ایسے, یہ بالکل سینہ ایسے, اگر انہوں نے بات کی تو ایسے منہ نہیں, ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے ایسے پورا. اچھا ہماری توجہ عطا فرمائے, پوری توجہ, ہماری فائل ساتھ دیکھ رہے ہیں. میں نے ان کو یہی لکھا ہے کہ یار کم سے کم ان کی بات ہی سن لیں, اگر جائز کام ہے تو کر دیں, ناجائز ہے تو اس کو پھیرے مت لگوائیں. اچھا میں ابھی اس پہ ایک تحریر میں نے بنائی ہے, وہ ابھی تھوڑی سی نامکمل ہے, میں نے بھیجنی ہے سب کو, کہ یہ جو مہنگائی کا ایک حل ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو چکر لگوانا بند کر دیں. دیکھیں نا آپ کا ایک میٹر خراب ہو گیا, یا آپ کو ڈومیسائل بنوانا ہے, یا کوئی میرے ساتھ کام ہے, کوئی نہر کا کام ہے جس محکمے میں ہم ہیں. اچھا آپ ایک ای میل کر دیں اور ہم ای میل پہ آپ کو بتا دیں کہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں لا کے تحت ہونے والا, آپ کے چکر تو بچیں گے نا. وہ بھی ایک لوگوں کو سمجھے آپ پیسے اس میں ڈال رہے ہیں. دیکھیے ہم صبح اٹھتے ہیں, میں سب سے پہلے چیلنج جو گورنمنٹ کو کر رہا ہوتا ہے میڈیا, کہ یہ ٹماٹر کی قیمت 80 روپے, وہ بیچ رہا ہے 120 روپے, چپ. اچھا پرائس کنٹرول پہ مطلب حالانکہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا, میں نے CM کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ, دیکھیے یہ سسٹم, میں نے کہا بھائی جان یہ ہمارا تو آپ کو گرانی پڑے گی, دس از نو سسٹم ایٹ آل. ASP آپ کا آتا ہے, اچھا اس نے تھانے میں نوکری نہیں کی, آپ کا جو آخری کیس ہے وہ کیا ہوتا ہے, قتل کا کیس. یہی ہے نا سب سے بڑی, قتل کے کیس کی دیکھیے کہ FIR درج کرنی ہوتی ہے, وہ تاجیہ والدار نے کرنی ہے, اس کے بعد اس کی تفتیش ASI یا سب انسپیکٹر یا آخری انسپیکٹر کر سکتا ہے. اچھا وہ سارے اور بریڈ ہے, یعنی ان کا نہ سول سروس اکیڈمی میں گئے, نہ انہوں نے مقابلے کے امتحان دیے, تو آپ کی پولیسنگ تو وہاں ختم ہو گئی. بھائی اگر آپ نے یہ کریم لانی ہے تو پھر کریم کو آپ ادھر سے شروع کرائیں نا, حوالدار سے. اس طرح ہمارے لوگ ہیں, ہمارا بیسک کام ریونیو کا ہے, وی آر دی کلیکٹرز, پٹواری والا, زمینوں والا, یہ وہ سارا. اچھا وہ پتہ ہی کون نہیں, AC صاحب آئے, وہ لگ گئے, DC بن گئے, 4-5 سال کے بعد اٹک میں. ایک CM گیا تو ایک بابا آ گیا, اس نے کہا جی میری زمین پہ قبضہ ہے, تو وہ CM نے کہا جی اس کا نا DC صاحب کو بندوبست کریں. اچھا بندوبست کو نا یہ ریونیو کی زبان میں سیٹلمنٹ کہتے ہیں. سیٹلمنٹ ایک پورے بندے بھرتی کرنے پڑتے ہیں. وہ بھائی جان نے سیٹلمنٹ شروع کرا دی, 400-500 بندہ بھرتی ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کس کی اجازت سے, اس نے کہا جی CM صاحب آئے تھے. CM نے کہا یار میں نے تو ویسے کہا تھا بندوبست کریں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ مذاق کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتا کہ خسرا ہے یا خسرا ہے. اچھا جو کام آپ کا پرائمری ہے وہ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے بستہ بیٹھ کے. سوچیں نا, اگر آپ نے وہ بنیاد, آپ ABC نہیں آتی, آپ کیا ABC کے بغیر ڈائریکٹ, یہ تو پورا نظام آپ کو گرا کے
نیا بنانا پڑے گا. جنرلسٹ کی اپروچ ہے نا, آپ جنرلسٹ بھرتی کر رہے ہیں تو اب اس کی بجائے اسپیشلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. اسپیشلائزیشن والے بھی اگر بے ایمانی لے کے آئیں گے تو یہی رزلٹ ہوگا. جہاں اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے کون سے کو معجزے سر انجام دے دیے. جب تک یہ قرآن حدیث اور جو آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا, دیکھیں نا میں باہر نکل رہا ہوں 10 لوگ آ گئے, میں نے کہا یار میں آدھا گھنٹہ رک جاتا ہوں, میں اگر ان کا کام کرتا ہوں مجھے ثواب ہوگا, یعنی میری ارننگ ہے, جیسے میرے پیسے مل رہے ہیں ایسے مجھے ثواب مل رہا ہے, تو میں بیٹھ جاؤں گا, میں ان کے گھر چلا جاؤں گا. میرے پاس ایک جگہ پہ تھا اسی, تو ایک شخص آیا میرے پاس, اس نے کہا جی میری والدہ ہے, ہم ان کو سزوکی پہ لے آئیں گے کسی گاڑی میں ڈال کے, لیکن آگے چارپائی پہ وہ گاڑی مطلب تھوڑی 100 گز کے فاصلے پہ. اب بندے کی ایج تھی 55 سال, تو اس نے کہا سر آپ ان کے بیان لے لیں. میں نے اندازہ کیا کہ ان کی والدہ کی ایج 80 سال تو کم سے کم ہوگی. میں نے کہا آپ ایسے کریں تھوڑی دیر بیٹھیں, ہم چھٹی کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی میری بھی والدہ صاحب, ہم ان کے گھر چلتے ہیں. لو جی ہم ان کے گھر. اب وہ پریشان کے پیسے پتہ کتنے مانگیں گے. اس نے کہا جی فیس کوئی, میں نے کہا فیس بالکل لگے گی, وہ لوکل کمیشن بن جاتا ہے. میں نے کہا جی فیس ہوگی 100 روپے. اس نے کہا جی صرف 100. میں نے کہا یار قانون میں لکھا ہوا ہے کم سے کم 100, یعنی اوپر میں جتنی مرضی کروں وہ لیگل ہے. سر میں گاڑی پہ گیا ان کے گھر, وہ بندہ مجھے 6 سال کے بعد کسی دوست کے گھر مل گیا کھانے پہ. تو اس نے مجھے پہچان لیا. اس نے کہا سر آپ کو پتہ ہے میری والدہ آپ کے لیے, اس نے کہا ڈیلی 2 نفل پڑھتی ہیں. سوچے نا. اچھا اب یہ اگر مجھے پتا ہو کہ یار اس سے میں 20,000 روپے جو لینے ہیں اس سے یہ 2 نفل میرے لیے کتنے قیمتی ہے. جب تک سر یہ چیزیں آپ سلیبس میں نہیں ڈالیں گے, جب تک یہ چیزیں آپ ان کی ٹریننگ میں نہیں ڈالیں گے. اچھا سارا فائنانس پڑھ لیا, انسان کو پڑھا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس بندہ آ رہا ہے, فائل آ رہا ہے, حدیث میں آتا ہے نا کہ پہاڑ کے برابر آپ نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت والے دن, اور وہ حق والے کھڑے ہوں گے اور وہ ان کو نیکیاں ساری اور وہ فارغ, اور ان کے گناہ پھر اس پہ ڈل جائیں گے. یہ بھی میں نے اس میں لکھا ہے. سر جب تک یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھائی نہیں جائے گی, ہمارے کردار میں نہیں آ جائے گی, ہمیں سمجھ آ جائے گی. راشی والمرتشی کلاؤ ما فی النار, راشی آپ کو پتہ ہے رشوت دینے والا ہے عربی میں. اچھا بھائی کوئی دے گا تو لے گا. میرے پاس یہ ڈی جی اینٹی کرپشن میں تھا. لو جی آ گئے 2-3 معززین, انہوں نے کہا سر وہ ہم نے پیسے دیے تھے, سوسائٹی کے کام تھا تو اتنے کروڑ, تو وہ کام نہیں کر رہے. تو میں نے کہا بڑی زیادتی ہے. میں نے کہا جی آپ بیان, ان کا بیان ہم نے لکھ لیا. میں نے کہا جی ان کو بند کر دیں, تھانے میں بند کر کے. ان کا جی ہم, میں نے کہا دیکھیں رشوت دینا جرم ہے نا, آپ نے تو کر لیا نا قبول, تسلی ہو گئی, اس سے ہم بعد میں انکوائری کر لیتے ہیں. لو جی اس کے بعد ایک تھڑتھلی مچ گئی. یعنی لوگ دیدہ دلیری سے بتاتے ہیں آ کے جی کہ میں نے رشوت دی ہے, وہ تو اینڈ پہ وہ مک چک نہیں ہوتی تو آتے ہیں نا ایزی, پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ سیدھا سیدھا دوزخ ہے. اچھا اس کو پتہ ہے مہینے بعد ایک جگہ میں نے دودھ خالص دینا ہے, وہ مطلب ہے کوئی جگہ ہے وہاں پہ جانا ہے. 29 دن یا 30 دن وہ ملاوٹ کر کے فرمایا گیا من غش فلیس منا, میری امت میں سے نہیں ہے, جیسے ملاوٹ کی وہاں میں سے نہیں ہے. تو دیکھیں اگلے جان پہلے چھانٹی ہونی ہے, اور اس کے بعد جو امت بچے گی پھر اس پہ ساری مہربانیاں ہونی. وہ پتہ ہے کنسیپٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ بلیو کریں یہ کتاب لکھنے کے بعد, مطلب ہم لوگ ایسے کبھی غیبت کر لیتے تھے, مزہ آتا ہے نا چسکا. لکھنے کے بعد میں نے چیپٹر جب غیبت لکھا نا پورا, تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں گناہ کرنا. بے شمار ریاکاری میں نے لکھا. ڈیلی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا. اب اس پہ ہم یہ کتاب پہ 50 لاکھ روپے کے انعامات بھی دے رہے ہیں, اور یہ ہم نے انسینٹیو دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ سب لوگ حصہ لے سکتے ہیں. آپ حصہ لے سکتے ہیں, ویسے آپ تو نہ ہی لیں تو بہتر ہے, آپ جیت جائیں گے, لیکن لے لیں تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں. چھوٹا بڑا ہر مسلمان اس میں حصہ لے سکتا ہے. ہمارا ایک ٹیلی فون نمبر ہے 0344 11 82211. اس پہ جسٹ ایک میسج کر دیں, PDF میں کتاب فری ہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اس میں حصہ لے. آگے چل کے انشاءاللہ اس کو ہم 1 کروڑ روپے کریں گے. کون بنے گا کروڑ پتی؟ یہ سیرت النبی پڑھیں, آقا کریم کی سیرت پڑھیں. سر اثر پڑتا ہی اس چیز سے. واہ 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 رائی صاحب, بہت مزہ آیا گفتگو کا, اور پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا ماشاءاللہ. اور جیسے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سپریڈ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں برکت کرے, استقامت دے آپ کو, اور آپ بیوروکریسی کے اندر بھی ماشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت راشدہ کے ماڈل کو اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں الحمدللہ. آمین. ویورز, آج ہم نے بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں مگر کرٹیکل ایشوز کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, بلیسڈ پرسنالٹی, اس کا ذکر ہماری کانشسنس کے اندر اور ہماری ڈیڈ کے اندر, ہمارے شعور اور عمل کے اندر, کردار کے درجے پر جب تک نافذ نہیں ہوتا, کردار میں تبدیلی نہیں آتی, تب تک ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا, تب تک ہماری ریاست, ہمارا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. تو وہ پہلی اینٹ جس کی مدد سے تبدیلی آئے گی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی ہے.
مگر بہت ہی انفارچونیٹ ہے وی ایز اے نیشن، وی ایز این امہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور ہیں. تو ایسا ذکر جو سیرت کے بغیر ہے، اس ذکر کا فائدہ نہیں ہے. سیرت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھائیں اور سیرت کو اپنے اندر جذب کریں، اور پھر سیرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جینے کا شرف حاصل کریں. تو جب ہمارے سرکاری ملازمین، ہمارے اکیڈیمیا کے لوگ، ہمارے میڈیا کے لوگ سرکار کی سیرت کے تحت اپنی زندگیوں کو بتائیں گے تو واقعی ریئل چینج، ریئل ٹرانسفارمیشن جس کا ہم تقاضا کر رہے ہیں وہ سامنے آئے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی غلامی عطا کرے. مجھے اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے تھے. اقبال نے فرمایا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ویورز، ہماری آج کی ایپیسوڈ انسان کل اور آج کی اختتام پذیر ہے. آپ اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں نوازیے گا. کیپ واچنگ انسان کل اور آج. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف.